راستہ بند ہے، مصطفیٰ کریم۔ چند دنوں بعد جو صبح آئی وہ رات کی خنکی سے تازہ تھی۔ اسٹیشن کے پاس کا بازار جاگ پڑا، سڑک پر راہگیروں، ٹھیلوں اور یکوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ قصاب نے اپنی دکان میں آہنی کیلوں میں گائے اور بکرے کی رانیں ٹانگ دیں، جن پر ارد گرد سے مکھیاں اڑتی ہوئی آ کر جم گئیں۔ رانیں چیچک زدہ چہرے لگنے لگیں۔ ساتھ کی دکان حلوائی کی تھی۔ اس نے باسی برفیوں لڈوں سے بھرے تشت دکان کے برآمدے میں لگا دیے اور ایک بڑے سے مٹکے میں دہی گھونٹ کر لسی بنانے لگا۔ جب اس کی پڑوس کی تانبے کے ظروف کی دکان سے کسی برتن کو ٹھونکنے کی آواز بلند ہوئی تو حلوائی اس آواز سے تنگ آ کر تانبے کے برتنوں کے دکاندار کو زیر لب گالیاں دینے لگا۔ اس کے غصے سے بے خبر اس کی دکان کے سامنے ایک نابینا گداگر آ کر بیٹھ گیا۔ قریب ہی درخت کے نیچے مقامی پہلوان اپنا سر منڈوا رہا تھا۔ دبلے پتلے حجام کے چہرے پر ناگواری تھی۔ اسے اجرت کبھی نہیں ملتی تھی اور پہلوان کا ڈر کچھ ایسا تھا کہ جب وہ زور سے اپنا گلا صاف کرتا تو حجام کے ہاتھوں میں راشا آ جاتا۔ حجام کے سر پر گھنگریالے بال سجے تھے اور اس کی صاف قمیض میں پیتل کے بٹن تھے۔ اس کی شلوار بھی صاف تھی۔ حجام کی نفاست اور اس کی ہٹلر کٹ مونچھ سے وہ ارد گرد کے افراد سے ممتاز نظر آ رہا تھا۔ جب وہ رک کر استرے پر سے صابن کے پھین کو جھٹکتا تو اس کی نگاہ ان مہاجر جوان عورتوں پر جاتی جو سڑک پر نلکے سے پانی گھڑوں میں بھر رہی تھیں۔ ایک خستہ حال ٹرک بازار میں آ کر رکا اور اس میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ان کے چہرے کی تمتماہٹ اور زور زور سے ہاتھ بلند کر کے نعرے لگانا ان کے عزم کو ظاہر کر رہا تھا۔ ٹرک کے سامنے کی نشست سے مولانا غیظ اترے۔ وہ بادامی رنگ کی قمیض اور سفید تنگ مہری کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔ سر پر سیاہ ٹوپی تھی اور کمر کے گرد مفلر نما سبز کپڑا بندھا تھا۔ ان کی ابرویں تنی تھیں اور ہونٹ ایک جانب کھنچے تھے۔ نہ چاہنے کے باوجود ان کا تکبر عیاں تھا۔ ان کے ہاتھ میں نیزہ اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور خنجر دیکھ کر راہگیروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دکانداروں نے سمجھا کہ بلوہ ہونے والا ہے، لیکن شہر میں کوئی ہندو یا سکھ تو تھا نہیں، پھر یہ تیاری کیسی؟ سبھوں کو تشویش ہو گئی۔ مولانا چونکہ پستہ قد تھے اس لیے انہیں ٹرک کے پچھلے حصے پر چڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے انہیں اوپر کھینچ لیا۔ مولانا نے نیزہ ہوا میں لہرایا اور آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑے۔ بھائیو، کشمیر میں جنگ ہو رہی ہے، ہمارے پٹھان بھائی ہمارے دلیر سپاہیوں کے ساتھ وہاں لڑ رہے ہیں۔ مارے جوش کے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چیخے، مجاہدان صف شکن، یہ وقت جہاد ہے۔ ہم دشمن کے خلاف پہاڑ پر، جنگلوں میں، وادیوں میں، ہر مکان میں، ہر بازار میں اپنے مقدس وطن کی ایک ایک انچ کے لیے لڑیں گے۔ زور زور سے سر ہلانے کی وجہ سے ان کی ٹوپی سر پر ترچھی ہو گئی تھی۔ مولانا نے اس زور سے ٹرک کی فرش پر نیزے کے دستے کو مارا کہ لوگ دہل گئے۔ اپنے خالی ہاتھ کی انگشت شہادت کو زور زور سے ہلاتے ہوئے انہوں نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ دلیرو، ہماری غیرت کو للکارا گیا ہے، ہماری جرات کی آزمائش کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ تاریخ ایک بار پھر ہماری شہادت کی منتظر ہے۔ قسم ہے وحدہ لا شریک کی، ہم اپنے خون کا قطرہ قطرہ بہا دیں گے۔ مجاہدو مت بھولو، ایک وقت تھا جب ہماری ہلالی پرچم ہندوستان کیا اسپین سے انڈونیشیا تک لہراتا تھا۔ ہمیں اپنے ماضی کو دہرانا ہے، زرعی مستقبل ہمارا منتظر ہے۔ آؤ عقاب بن کر اسے اپنے چنگل میں سمیٹ لیں۔ مسلمانوں کے عظیم سلطنت کے مٹ جانے پر کسی نے آہ بھری۔ واہ! ہجوم میں دوسری جانب سے کسی اور نے بے خودی میں آواز لگائی۔ اسے محسوس ہوا کہ مولانا غیظ نے اس سلطنت کے دوبارہ قیام کے امکانات کو روشن کر دیا ہے۔ مولانا کے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند تھے۔ لگاتار بولنے کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک تھے۔ وہ گردن گھما گھما کر ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ شان اور تمکنت ان کی گھورتی ہوئی آنکھوں سے نمایاں تھی۔ وہ اپنی سحر بیانی سے مطمئن تھے۔ انہیں اپنے رہنمائی کا یقین تھا۔ ایک دن وہ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہوں گے، ان کا دل کہہ رہا تھا۔ ہجوم کی وارفتگی دیکھنے کے لائق تھی۔ قصاب اپنی چھریاں لہراتا ہوا دکان سے نکل آیا۔ برتنوں کی دکان کا مالک ہتھوڑا اٹھا کر اپنے بازوؤں کو اکڑانے لگا۔ مجمع میں سے ایک پرجوش نوجوان اچک کر ٹرک پر چڑھا اور مولانا غیظ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر للکارا، مولانا غیظ زندہ باد! ہجوم نے اس کے ساتھ آواز بلند کی، ہمیں ایسے ہی لیڈروں کی ضرورت ہے۔ اپنی شلوار کے ازار بند کی گرہ کستے ہوئے کوئی بولا، ہمارے مولانا کا منہ دیکھو کتنا خشک ہو رہا ہے۔ ٹرک کے پاس کھڑے ایک بزرگ نے دردمندی کا اظہار کیا۔ درمیانہ قد اور گٹھے ہوئے جسم کا ایک شخص جس کے گورے چٹے چہرے پر گھنی مونچھیں بل کھائی ہوئی تھیں اور جس کی آنکھوں میں سرما تھا اور گلے میں چنبیلی کا ہار، وہ تیزی سے حلوائی کی دکان میں گیا اور لسی سے بھرا گلاس اٹھا کر الٹے پاؤں واپس پھرا۔ جلد بازی کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگی، گلاس چھلک گیا اور لسی سڑک کے کنارے بیٹھے فقیر کے گنجے سر پر گر گئی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔
خالی گلاس اٹھائے اور خوشمگی نگاہوں سے اسے تکتے دیکھ کر فقیر نے آنکھیں پھر بند کر لیں۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ فقیر شکرانہ ادا کر رہا تھا اور ساتھ ہی چہرے پر بہتی لسی کو مزے لے لے کر چاٹتا بھی جاتا تھا۔ بے ایمان، دھوکے باز، تیری آنکھیں درست ہیں اور تو اندھا بنتا ہے۔ وہ شخص جو لسی کا گلاس پکڑے ہوئے تھا غصے میں بولا، اور ساتھ ہی اس نے فقیر کو لات رسید کرنا چاہی، لیکن حجام جو پاس ہی پہلوان کا سر مونڈ رہا تھا اس نے اس طرح تان لیا جیسے وہ حملہ کرنے والا ہو۔ خبردار جو اس سادہ گدھا کو تم نے ہاتھ لگایا، یہ مجبور غریب اندھا نہیں بنے گا تو کیا کرے گا؟ کیا تم اس کے گنجے پن کی وجہ سے اسے بھیک دو گے؟ کیا یہ تمہارا بہنوئی ہے جو تم اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ تم جیسوں کی وجہ سے اس وقت ملک میں برائی پھیل رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مونچھوں والے بانکے نے حجام کو ایسا دھکا دیا کہ وہ دھڑام سے گرا اور اس کے ہاتھ سے اس طرح چھوٹ کر دور جا گرا۔ بے منڈے، تیری شامت آ گئی ہے، اب میں تیرا پستہ بناتا ہوں۔ پہلوان مٹھیاں بھیج کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سر کے نصف حصے کی منڈن ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، دوسرے نصف سر پر ننھے سے آبال گڑ سے چپکی چونٹیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ تم سمجھتے ہو میں بھاگ جاؤں گا؟ میں بجلی خاں ہوں۔ آگرے کی چمبیلی بازار میں میرے 2 اکھاڑے تھے جہاں میں تم جیسے دودھ پیتے بچوں کو کشتی لڑنا سکھاتا تھا۔ ہمت ہے تو آؤ، تمہارے سر کو کدو نہیں بنا دیا تو میرا نام بھی بجلی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اچک کر برتنوں کی دکان کے مالک سے ہتھوڑا چھین لیا۔ دکان کے مالک نے بھی ایک دیگچی سنبھال لی۔ وہ پہلوان کا دلی دشمن تھا، جس کی وجہ اس کی دکان میں کام کرنے والا ایک چھوکرا تھا جس پر پہلوان کی نظر تھی۔ وہ اکثر اس چھوکرے کی گال مسلتا اور موقع ملنے پر اس کا بوسہ بھی لے لیا کرتا تھا۔ بجلی خاں کے ہاتھ میں ہتھوڑا دیکھ کر پہلوان جھجکا اور داؤ پیش سوچنے لگا۔ اسے جھجکتا دیکھ کر حلوائی للکارا، پہلوان یاد رکھو تم نے میری دکان کی بالائی کھائی ہے، اس کی لاج رکھو، اس دلیر کو دکھاؤ لاہوری ہاتھ۔ وہی تمہارا کینچی داؤ جس نے زور آور خاں کا زور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ چونکہ بجلی خاں نے حلوائی کو لسی کی قیمت ادا نہیں کی تھی، اس لیے وہ پہلوان کی مدد کے لیے سڑک پر کودا۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے پہلوان پھنکارتا ہوا بجلی خان کی جانب بڑھا۔ اب ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ بلوا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جو مولانا غیث کی تقریر اشتیاق سے سن رہے تھے، وہ پہلوان اور بجلی خان کے داؤ پیچ دیکھنے کے لیے ان دونوں کے گرد جمع ہونے لگے۔ مولانا جو اب تک اپنے ساتھی کے کندھے پر براجمان تھے، انہوں نے بھی موقع کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ وہ اپنے دوست کے شانے پر سے کودے اور خبردار خبردار چیختے ہوئے بجلی خاں اور پہلوان کے درمیان پہنچ گئے۔ مجاہدو، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بھائی اپنے ہی بھائی پر وار کر رہا ہے۔ کشمیر میں جہاد برپا ہے، مجھے رضاکاروں کی ضرورت ہے اور آپ لوگ اپنے عظیم مقاصد سے بے خبر ہیں۔ چہرہ سرخ، ٹوپی کے نیچے بکھرے بال، ہاتھوں میں تنا نیزہ اور ساتھ ہی مولانا غیث کا کڑکنا۔ بجلی خان اور پہلوان ڈر گئے۔ انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں مولانا غیث ان کے پیٹ نہ پھاڑ دیں۔ دونوں ڈر کر ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ تم دونوں بھائی ہو، کبھی مت بھولنا۔ مولانا کا لمبا تڑنگا ساتھی جس کی کمر تک مولانا کا قد پہنچتا تھا، وہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں زور زور سے لہراتے ہوئے پہلوان اور بجلی خان کو سمجھا رہا تھا۔ دونوں اپنا رشتہ سمجھ گئے اور نادم ہو کر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ ہجوم مولانا کی اہمیت سے متاثر ہو کر نعرے لگانے لگا۔ مولانا غیث زندہ باد۔ مولانا بھی خوش تھے۔ انہوں نے نہ صرف اتنے بڑے اجتماع کو مسحور کر دیا تھا بلکہ ایک بلوا بھی ان کی وجہ سے رک گیا۔ وہ مطمئن اور پراعتماد نگاہوں سے ارد گرد کھڑے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ٹرک پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی جیب میں کور کمانڈر کا وہ اجازت نامہ تھا جس کے تحت وہ اور ان کے ساتھیوں کو کشمیر کے محاذ پر شہری کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت ملی تھی۔ ان کی کام کی نوعیت کا فیصلہ محاذ پر لڑنے والی فوج کے افسر اعلیٰ کو کرنا تھا۔ مولانا سردست صرف 20 رضاکار لے جانا چاہتے تھے۔ ٹرک میں اتنے ہی افراد کی جگہ تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ بعد میں وہ مزید رضاکاروں کو لے جائیں گے۔ ان کا ایک ساتھی رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھنے لگا جو اپنی خدمات پیش کر رہے تھے۔ ایک 12 سال کا لڑکا بھی اپنے نام لکھوانے پر مصر تھا۔ مولانا اسے بھی ساتھ لے چلیں، پانی وانی پلانے کے کام آئے گا؟ غیث کا ساتھی جو رجسٹر میں رضاکاروں کے نام لکھ رہا تھا اس نے پوچھا۔ مولانا نے اپنی آنکھوں کو نیم باز کر کے نفی میں سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ گورا چٹا لڑکا مہاجروں کے درمیان سے بھٹک آیا تھا۔ اس کے جسم پر بنیان اور نکر تھی۔ مولانا غیث کو پتہ تھا کہ وہ پانی پلانے کے علاوہ اور کون سی خدمات اسے انجام دینی پڑیں گی۔ کسی نے انہیں لسی کا گلاس پیش کیا جسے مولانا چڑھا گئے اور دوسرے گلاس کی فرمائش کی۔ 2 گلاس ٹھنڈی لسی سے ان کا بھیجا ذرا ٹھنڈا ہوا اور ان کے جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اسٹیشن پر مہاجر، سڑک کی ہلچل اور بازار کا شور انہیں سنائی دیا۔ خشک ککڑی کی طرح سوکھی ایک خپتی فقیرنی مولانا کے قریب آئی اور آسمان کی جانب ہاتھوں کو بلند کر کے پکاری، یا ربا اس نیک بندے کو فوراً شہادت دینا۔ دشمن کی تلوار اس کی گردن پر ایسے پڑے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو جائے، پھر میں اسی قبر کی مجاور بنوں گی، بناؤ گے نا؟ فقیرنی مولانا کی پنڈلیوں کو پکڑ کر التجا کرنے لگی۔ جا بی بی جا، سب کے لیے دعا کر، وہ کھسیا کر بولے۔ اچانک انہیں کچھ یاد آیا اور وہ اپنی نشست سے کود کر اس آدمی کے پاس پہنچے جو رضاکاروں کے نام لکھ رہا تھا۔ بھائی جلدی جلدی لکھو، کتنے آدمی ہوئے؟
40 ہو گئے۔ مرحبا، لیکن اتنے لوگ تو ٹرک میں نہیں آ سکتے۔ بھائیو، فہرست میں جن کے نام ہیں ان میں سے پہلے 20 آدمی ابھی ہمارے ساتھ جائیں گے، باقی بعد میں۔ مجاہدو، ہمیں ایسے ہی جوش و خروش کی ضرورت ہے۔ وہ دن دور نہیں جب دشمن کو کشمیر سے دم دبا کر بھاگنا پڑے گا، اور وہ دن بھی ضرور آئے گا جب لال قلعے پر ہمارا ہلالی پرچم لہرائے گا۔ مولانا غیاث نے مٹھی باندھ کر کہا۔ وہ ایک بار پھر تقریر کرنے کے موڈ میں آ چکے تھے، لیکن ان کے لمبے تڑنگے ساتھی نے انہیں اس کا موقع نہیں دیا۔ وہ رضاکاروں کو مخاطب کر کے بولا، میں جو 20 نام پکار رہا ہوں وہ آج ہم لوگوں کے ساتھ جائیں گے۔ آپ لوگ بستر، 2 جوڑے کپڑے اور ایک گلاس لے کر فوراً یہاں آ جائیے۔ سب سے پہلا نام واجد کا تھا۔ اس نے جب مولانا کی تقریر سنی تو شہادت میں شرکت اسے خدا کی جانب سے بھیجی ہوئی نعمت محسوس ہوئی۔ وہ جب کشمیر میں ہوگا تو وہاں اس کے ماضی کی بھنک بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اتنے دور دراز مقام پر کون جانے گا کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اسے ملی تھی؟ اور پھر جہاد میں شرکت، اس سے بڑھ کر برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اسے شہادت نصیب ہوتی ہے تو اسے جنت ملے گی، اور اگر زندہ رہ جاتا ہے تو وہ کشمیر میں اپنا مسکن بنا لے گا۔ اگر خدا نے اسے سچ مچ بخش دیا ہے تو کشمیر میں بھی اس پر اس کی رحمتیں ہوں گی۔ رضاکاروں سے بھرا ٹرک چل پڑا۔ ان کے رشتہ داروں نے سنجیدہ چہرے اور آنسو سے بھری آنکھوں سے انہیں رخصت کیا۔ بازار میں اس ہوٹل کے سامنے ٹرک رکا جس پر بڑے بڑے حرفوں سے خستہ سہارنپوری پراٹھے لکھا تھا۔ ہوٹل کے مالک نے بڑے ادب سے مولانا غیاث کو سلام کیا اور ساتھ ہی اطلاع دی کہ ان کے حکم کے مطابق سب کچھ تیار ہے۔ ہوٹل کبھی کسی سکھ کا تھا جس کے پشاوری تکوں کی شہرت تھی، لیکن سردار جی ہندوستان ہجرت کر چکے تھے اور ہوٹل مولانا کی کوششوں سے سہارنپور سے آئے ہوئے ایک خاندان کو مل گیا تھا۔ جلد ہی ٹرک میں قورمے سے بھری دیگچیں اور نان سے بھری ٹوکریاں ماں رکابیوں اور چمچوں کے رکھ دی گئیں۔ ہوٹل کا ایک ملازم بڑے مٹکے میں پانی لے آیا۔ ٹرک جہلم سے نکل کر کچھ دیر بعد اس سڑک پر آ گیا جو نہر کے ساتھ ساتھ میرپور جاتی تھی۔ رضاکار اپنے بستروں پر بیٹھے تھے۔ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جان نچھاور کر دینا چاہتے تھے، یہی خیال تھا ان کے دل میں، اور اس احساس کی وجہ سے ان کے دلوں میں جوش بھرا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ مولانا کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی کیا کارنامے انجام دیں گے۔ کور کمانڈر نے اپنے سفارشی خط میں صرف اتنا لکھا تھا کہ ان لوگوں سے محاذ کی حدود سے باہر جو بھی مناسب کام ہو لیا جائے۔ خط بھورے لفافے میں بند تھا، اور جس افسر نے مکتوب ان کے حوالے کیا تھا اس نے انہیں شاباشی دے کر حوصلہ افزائی کی تھی۔ بس اتنا ہی، اور کچھ بھی نہیں کہا۔ محاذ پر زخمیوں کی مرہم پٹی کرنی، انہیں اٹھا کر ڈاکٹروں کے پاس لے جانا، خندقوں میں سپاہیوں کو کھانا پہنچانا، اور اگر موقع ملے تو دشمن سپاہیوں کو ٹھکانے لگانا، یہی ہمارا کام ہوگا۔ مولانا ٹرک میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے سوچ رہے تھے۔ نشست پر نیلے پلاسٹک کا غلاف چڑھا تھا۔ مولانا کی پشت میں نشست کی ڈھیلی اسپرنگ چبھ رہی تھی، اور ان کی پیروں کے پاس ٹرک کو صاف کرنے کا گندا کپڑا اور کھجور کی گٹھلیاں پڑی تھیں۔ انہیں اچانک کراہیت کا احساس ہوا، اور اس تکلیف کا بھی جو ان کی پشت میں ہو رہی تھی، لیکن وہ خاموش رہے۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگے۔ سڑک کی دونوں جانب شیشم کے درخت تھے، ان کے سرسبز پتوں کا سایہ تھا، اور نہر کا مٹیالہ پانی پرسکون جس پر مولانا کی نگاہ کبھی کبھی چلی جاتی۔ ان کے چہرے پر اس بچے کی معصومیت تھی جس کے دل میں آگ کو دیکھ کر تجسس جاگ اٹھتا ہے، جسے آگ کے شعلوں کو چھونے کی خواہش ہوتی ہے اور جو جلنے کے بعد کی اذیت سے واقف نہیں ہوتا۔ جس جنگ میں حصہ لینے وہ جا رہے تھے اس جنگ میں کشش تھی، اور ان کے حوصلے اور عزائم کی آزمائش بھی۔ انہوں نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، وطن کی خدمت، عوام کی خدمت۔ ان تمام خدمات کی ایک کڑی کشمیر کی جنگ میں ان کی شرکت بھی تھی۔ ٹرک کے پچھلے حصے میں واجد خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد جو رضاکار تھے ان کے لیے اس کے دل میں رفاقت کا جذبہ ابھر آیا تھا۔ وہ بھی ان لوگوں کی طرح مستقبل سے بے خبر تھا۔ اس کی اور ان سب کی زندگی کس طرح گزرے گی، شب و روز کے مشاغل کیا ہوں گے، خطرات کیا ہوں گے، واجد نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی خوشگپیوں سے بے خبر تھا۔ دور تک پھیلے ہوئے ویران کھیت اور کہیں کہیں پر مٹی کے بنے ہوئے ویران مکانات، ان گھروں کو دیکھ کر واجد کو نوراں کا خیال آیا۔ شب و روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد بھی وہ نوراں کو اپنے دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ وہ یاد آتی اور ہر یاد کے ساتھ وہ تڑپ جاتا، اور اس وقت بھی اس کے تصور سے دل میں ٹیس اٹھی۔ وہ نوراں کو اپنی بیوی بنا کر کسی ایسے ہی گھر میں رہ سکتا تھا۔ اس کی باتیں یاد آنے لگیں، اس کا نیچی آواز میں پوچھنا کہ وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں چلا جائے گا، اور وہ بھی اسے یاد آیا جب اس کی گرم انگلیاں اس کے چہرے، گردن اور سینے پر سرکتی تھیں، اور جب وہ اس کی آغوش میں وصل کی لذت سے سسکنے لگتی تھی۔ اس کے جسم سے جو تسکین اسے ملتی تھی اس کا بھلانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ آتشیں لہریں واجد کے جسم میں اٹھنے لگیں۔ اس کے منہ سے ہلکی سی آہ نکل گئی جسے بھاگتی ٹرک کے شور میں کسی نے نہیں سنا۔ گھٹنے سکیڑے اور باہوں پر اپنا سر ٹکائے جوان واجد ان سب کی نگاہوں میں وہ انسان تھا جو قبل از وقت درویش بن جاتا ہے۔ خود فراموشی کے عالم میں واجد کے منہ سے یا خدا اور یا اللہ کی صدائیں رضاکاروں نے سنی تھیں، اور چند نے اس کی وہ نمازیں بھی دیکھی تھیں جن میں وہ کھویا ہوتا، آنکھیں بند اور ارد گرد کی دنیا سے بے خبر، اور کبھی دیر تک سجدے میں پڑا رہنا، اور کبھی سبھوں سے بیگانہ وظیفے میں مشغول۔
اس کی موجودگی رضاکاروں کے لیے روحانی تسکین تھی، اور وہ بھی مولانا کے علاوہ ان کے درمیان میں ایک اہم فرد تھا۔ ایک ٹرک ان کے پاس سے گزر گیا، اس میں کچھ فوجی اور غیر فوجی بیٹھے تھے جن کے سر اور بازوؤں پر خون آلود پٹیاں بندھی تھیں۔ پل بھر کے لیے ان کی بے جان آنکھیں مجاہدوں کی آنکھوں سے ملیں، جلد ہی ٹرک سڑک کی دھول میں غائب ہو گیا۔ مجاہدین جب میرپور پہنچے تو انہیں وہ قصباتی شہر ہلچل اور شور سے کانپتا نظر آیا۔ شہر کے بیچ جہاں ادھر ادھر سے سڑکیں آ کر ملتی تھیں، وہاں ان سپاہیوں کا ہجوم تھا جن کے جسم پر وردیاں بوسیدہ اور بے ترتیب تھیں۔ کسی کی شلوار پر خاکی قمیص تھی تو کوئی بغیر فوجی ٹوپی کے خاکی قمیص اور پتلون میں ملبوس تھا۔ ان کا چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے بولنا اور الجھنا عجیب تھا، اور یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی تربیت یافتہ فوج کے سپاہی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی کمانڈر ان کے ساتھ ہے۔ مولانا غیاث کا ٹرک میرپور میں نہیں رکا اور کچھ دیر میں پیر گلی کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ دوپہر آ گئی تھی، جلتے ہوئے آسمان سے آگ جیسی دھوپ ہر سو چھا گئی تھی۔ سڑک کے ساتھ پہاڑ کی ڈھلان سے جھاڑیاں دور تک لٹکی تھیں، ان میں پھول نہیں تھے اور ان کی پتیاں دھوپ سے جھلسی ہوئی تھیں۔ سامنے نشیب میں بنجر کھیتوں اور درختوں سے بھری وسیع وادی تھی اور دور سے توپوں کی گرجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وادی میں جو پگڈنڈیاں تھیں ان پر کچھ مسلح افراد کا گروہ آہستہ آہستہ پہاڑ کی جانب جا رہا تھا۔ وہ سب کے سب قمیض اور شلوار میں ملبوس تھے۔ سڑک کے کنارے ایک درخت کے سائے میں 4 قبائلی پٹھان کھانا کھا رہے تھے۔ ان کی پگڑیوں کے نیچے ان کی زلفیں بکھری تھیں اور ان کے قریب ان کی رائفلیں درخت اور سڑک کی منڈیر سے ٹکی تھیں۔ ان کے تھکے چہرے اور گرد آلود کپڑوں میں وہ مشقتیں چھپی تھیں جنہیں انہوں نے دن رات برداشت کیا تھا۔ مولانا غیاث نے ڈرائیور کو ٹرک روکنے کے لیے کہا۔ رضاکار اپنے رہنما کے ساتھ ٹرک سے نکل آئے۔ ایک پٹھان جس کے جسم پر لمبی قمیص کے ساتھ مخملی صدری بھی تھی، اس نے اپنی نیلی آنکھوں سے نوواردوں کو تکا اور بولا، السلام علیکم، آؤ کھانا کھاؤ۔ مولانا خوش ہو گئے۔ انہوں نے بڑے خلوص سے وعلیکم السلام کہا اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو ٹرک سے کھانا نکالنے کے لیے حکم دیا۔ جلد ہی منڈیر پر ٹوکریوں میں بھرے نان، دیگچے میں قورمہ اور ایک بڑی سی ہانڈی جس میں دہی تھا سجا دی گئی۔ گٹھریوں میں بندھی تامچین کی رکابیوں اور چمچوں کو نکالا گیا۔ رضاکار اور پٹھان لذیذ کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ سب کچھ جلدی ختم ہو گیا۔ سبوں کے چہرے پر رونق آ گئی۔ مطمئن اور شکر گزار نگاہوں سے سبوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ویرانے میں اتنا مزیدار کھانا میسر آئے گا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ خدا کی مہربانی تھی اور اسی کی نعمت۔ سبوں کے دل میں اس کی رحمتوں کا اعتراف تھا۔ اس احساس کی وجہ سے سب کے سب ایک دوسرے کے لیے رفاقت محسوس کر رہے تھے۔ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا غیاث نے وادی میں جو مسلح افراد چل رہے تھے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ لوگ نکما ہے، رائفل پکڑ لیا اور سمجھ لیا کہ دشمن کو مار دے گا۔ ایک پٹھان بولا جس کی عقاب جیسی آنکھوں میں حقارت تھی۔ لیکن مولانا کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ وہ چڑیا مارنے کا بندوق اور کلاڑی سے لڑائی لڑنے گیا تھا، ہا ہا ہا۔ پٹھان ہنس رہا تھا۔ اس کے اوپر کے 2 دانت ٹوٹے تھے۔ تو کیا سب ختم ہو گیا؟ پانی سے بھرا گلاس غیث کے منہ تک آ کر رک گیا۔ وہ انسان جو جنگ کیا ہوتی ہے نہ جانتا ہو، فتح اور شکست سے ناواقف ہو، جو پسپائی کو بھی کامرانی سمجھتا ہو، اس کے لیے دل شکن اطلاع قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن تلخ حقیقت سامنے تھی۔ وادی میں مسلح افراد جنگ کے میدان سے واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ پٹھان جو منڈیر پر بیٹھے تھے وہ بھی جنگ کے میدان سے دور تھے۔ مولانا کو اپنے جسم میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہیں، لڑائی تو ہو رہا ہے۔ پاکستانی فوج اب لڑ رہا ہے۔ ہم لوگ کسی سے حکم نہیں لیتا۔ ہم دشمن کو دیکھتا ہے، پھن اس کا جان لیتا ہے۔ ہم اس کو کسی کا حکم نہیں چاہیے۔ ہم لوگ اب اپنا گھر جاتا ہے۔ وہ پٹھان جس نے مخملی صدری پہن رکھی تھی وہ تلخ لہجے میں بولا، اب یہ رائفل بیکار ہے۔ اب دشمن دکھائی نہیں دیتا، گولا پھٹتا ہے اور جان چلا جاتا ہے۔ تم کو گولی چلانے کا بار ہی نہیں آتا۔ یہ لڑائی اب بیکار ہے۔ وہ پٹھان جس کے 2 دانت ٹوٹے تھے اس نے تعسفانہ رائے زنی کی۔ اس کے چہرے پر اپنی بے وقتی کے احساس سے افسردگی تھی۔ وہ غمگین آنکھوں سے زمین کو تک رہا تھا۔ اسے ان ساتھیوں کا غم تھا جو بغیر کسی جرری کارنامے کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لڑائی کے میدان میں جن کی دھجیاں اڑ گئیں اور وہ ان کی موت کا بدلہ نہیں لے سکا، اس دشمن کو نہیں دیکھ سکا جو میلوں دور سے گولے چلا رہا تھا۔ ان پٹھان جنگجوؤں کے لیے لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ نہ ان کی جیت ہوئی اور نہ ان کی ہار، نہ ان کی پگڑیوں میں دلیری کی کلغیاں تھیں اور نہ ان کی زبانوں پر غیر معمولی معرکوں کی داستانیں۔ سری نگر کی گرد و نواح میں جب ان کا منظم فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ اسی تیزی سے پیچھے ہٹے جس تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ ان سب کو اس ضیاع کا احساس تھا جس کی تلافی ناممکن تھی۔ ان سب کے پاس ٹوٹا ہوا خواب تھا، دلوں میں وہ پشیمانی تھی جس کا اظہار وہ اپنے قبیلے کے سامنے نہیں کر سکتے تھے۔ واجد کو سبھی کچھ بہت دلچسپ محسوس ہو رہا تھا۔ درختوں اور چٹانوں کے سائے میں بیٹھے وہ لوگ جن کے ساتھ وہ کھانے میں شریک ہوا تھا، دور سامنے سرمئی پہاڑ اور اس سے بھی پرے کہیں سے آتی توپوں کی گرج، مولانا غیاث کا جوش و خروش اور اب ان کی مایوسی،
بار بار اس کی نگاہ ان رائفلوں پر جاتی جنہیں قبائلی پٹھانوں نے ادھر ادھر رکھ کر چھوڑا تھا۔ کیا اسے بھی رائفل چلانے کے لیے کہا جائے گا؟ اور کیا اس کی چلائی ہوئی گولیوں سے دشمن مارا جائے گا؟ اس سوچ سے اسے اپنی اہمیت کا احساس ہوا اور ساتھ ہی اسے خوشی ہوئی۔ مجاہدو، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم لوگ نماز پڑھ کر فتح کے لیے دعا مانگیں گے۔ مولانا نے اپنی موٹی کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا۔ وہ سراہیاں اور وہ گھڑے جس میں سے سب نے پانی پیا تھا وہ اب خالی تھے۔ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجبوراً سبھوں نے تیمم کیا۔ اس کے بعد واجد نے اذان دی۔ اس کی آواز میں نغمگی، دبدبا اور خدا سے قربت کی خواہش تھی۔ اذان دینے والا انتہائی خلوص سے خدا کی عظمت اور اپنے ایمان کا اعلان کر رہا تھا۔ اذان سننے والوں کو بھی اپنے دلوں میں یہی صدا گونجتی محسوس ہوئی۔ ان سب کو ایک عظیم اپنائیت کا احساس ہوا۔ نماز میں مولانا غیظ امام بنے، اور جب آخر میں دعا مانگی جانے لگی تو اس وقت بیشتر کے دلوں میں حوصلہ اور ہمت تھی۔ اس وقت اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے کوئی انہیں کہتا تو وہ بغیر کسی جھجک کے ایسا کر دیتے۔ نماز کے بعد پٹھان وہیں ایک گھنے درخت کے سائے میں دریاں بچھا کر پڑ گئے۔ مولانا غیظ کا بھی دل چاہا کہ انہی کی طرح آرام کریں۔ پیر گلی کی چوٹی پر بلندی کی وجہ سے اتنی گرمی نہیں تھی۔ ہوا کی گرمی کو جیسے نیچے وادی اور ڈھلان پر اگے درختوں نے جذب کر لیا تھا۔ لیکن مولانا کو منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی، اور اب وہ اتنی دور بھی نہیں تھی۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ میرپور سے جو سڑک پنجنی کو جاتی ہے اس پر سیدھے جانا ہے، دوسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس لیے گم ہونے کا امکان نہیں ہوگا۔ پیٹ بھر کھانے کی وجہ سے جو غنودگی انہیں محسوس ہو رہی تھی، اس سے انہوں نے ہمت کی اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کسی کمانڈر کی طرح سامنے دیکھنے لگے۔ سڑک ڈھلان پر سے ہوتی ہوئی وادی سے گزرتی تھی اور اس کے بعد 2 پہاڑوں میں گم ہو جاتی تھی۔ مولانا نے سفر دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ خستہ ٹرک ایک بار پھر ٹیڑھی میڑھی سڑکوں پر رینگنے لگا۔ رضاکار جلد اس مقام پر پہنچے جہاں راستے پر ایک بند گیٹ تھا اور جس کے ساتھ سنتری باکس میں رائفل بردار سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے ٹرک کو آگے جانے سے روک دیا۔ کچھ فاصلے پر چند سپاہی نئی سڑک بنانے میں مصروف تھے۔ ان کے جسموں پر بنیان اور خاکی پینٹ تھی۔ جہاں نئی سڑک بن رہی تھی اس کے ساتھ چڑھائی پر گاؤں ویران تھا۔ اس سے کچھ دور درختوں کے جھنڈ میں چند خیمے، ایک ایمبولینس اور 2 ٹرک کھڑے تھے۔ مولانا ٹرک کی سامنے کی نشست سے اپنی برچھی سمیت کودے اور انہوں نے محافظ سپاہی کو وہ خط دکھایا جسے وہ کور کے دفتر سے لے کر آئے تھے۔ دلیر بھائی، السلام علیکم، میں تمہارے افسر سے ملنا چاہتا ہوں۔ مولانا کی آواز میں سنجیدگی اور اعتماد تھا۔ ان کی آنکھیں سپاہی کی آنکھوں میں گڑی تھیں اور ان کا سینہ تنا تھا۔ سپاہی مولانا کے ہاتھ میں خط دیکھ کر چونک پڑا۔ اگر اس کی نگاہ لفافے کی مہر پر نہیں پڑتی تو عین ممکن تھا وہ مولانا کو دھتکار کر بھگا دیتا۔ اس نے مولانا کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا اور اسے الٹ پلٹ کر چند لمحوں تک دیکھنے کے بعد وہ تحکمانہ لہجے میں بولا، ہتھیار ڈال دو اور یہیں رکو، اس گیٹ سے آگے نہیں جانا جب تک میں حکم نہیں دوں۔ یہ کہہ کر سپاہی نے سنتری باکس میں فون اٹھا کر کسی کو اس اہم لفافے کی اطلاع دی۔ جواب سننے کے بعد اس نے لفافہ مولانا کو واپس کر دیا اور ایک خیمے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، سامنے میجر صاحب کا دفتر ہے، صرف تم وہاں جاؤ گے، باقی لوگ یہیں رکیں گے۔ مولانا غیظ تم کے لفظ سے مخاطب کیے جانے پر ذرا چونکے، لیکن یہ سوچ کر انہوں نے اطمینان کر لیا کہ اسلامی اخوت کے ناطے سب لوگ برابر ہیں۔ افسر کے خیمے کے باہر جو سپاہی چپراسی کے فرائض انجام دے رہا تھا، اس نے مولانا غیظ کو کھڑے رہنے کے لیے کہا اور ان کے ہاتھ سے لفافہ لے کر خیمے کے اندر گیا۔ اندر جاؤ، اسی سپاہی نے خیمے سے باہر آ کر حکم دیا۔ میجر دارائی 12 فیلڈ ریجمنٹ کی سی کمپنی کا کمانڈر تھا۔ اس کے ذمے ان دنوں سڑکوں کی مرمت اور اس سڑک کی تعمیر بھی تھی جو سامنے بن رہی تھی۔ یہ سڑک پاس کے گاؤں تندر سے پنجنی ہوتی ہوئی کالا دیو پہاڑ تک جاتی تھی۔ اس پہاڑ سے 3 میل آگے گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ کس مصلحت کے تحت اسے یہاں ڈیوٹی دی گئی تھی میجر دارائی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ تنہائی سے عاجز تھا اور اسے مسلسل اکتاہٹ رہتی تھی، گٹھا ہوا جسم اور لمبا تڑنگا۔ میجر دارائی کے چہرے پر محاسوں کے داغ تھے اور وہ چہرے پر بہتے ہوئے پسینے کو مسلسل اپنے سفید رومال سے خشک کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک چوبی میز تھی جس پر فائلیں کرینے سے رکھی تھیں اور ان کے علاوہ پانی کا جگ اور ایک گلاس تھا۔ مولانا غیظ کو دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ چوبی کرسی سے اٹھ کر اس نے انہیں سلوٹ کیا اور مولانا السلام علیکم کا جواب دیتے ہوئے میجر دارائی نے انہیں آغوش میں لے لیا۔ مولانا کا سر میجر دارائی کے سینے سے لگا تھا اور انہیں اس کے پسینے کی کھٹی بو محسوس ہو رہی تھی۔ دارائی کی انگلیاں مولانا کی فربہ پشت میں گڑی تھیں۔ مولانا نے خواب میں بھی ایسی گرم جوشی کا تصور نہیں کیا تھا۔ ان کے بازوؤں کا حلقہ بھی میجر دارائی کے گرد تنگ ہونے لگا اور ان کی گالوں پر حیا کی سرخی آ گئی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں علیحدہ ہوئے تو میجر دارائی انہیں معنی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، مجھے آپ جیسے دلیر آدمیوں کی ضرورت ہے۔ اس سڑک کے بنانے میں ہماری مدد کیجیے تاکہ میں ان سپاہیوں کو وہاں بھیج سکوں جہاں جنگ ہو رہی ہے۔ ہم تو حکم کے بندے ہیں، جو آپ فرمائیں گے ہم وہی کریں گے۔ کیا ہم جنگ کے میدان میں کوئی کام نہیں کر سکتے؟ مولانا غیظ نے اپنی نرم داڑھی کو کھجاتے ہوئے پوچھا۔ کون سا کام؟
میجر کی بڑی بڑی آنکھیں مولانا کے بھولے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جی، زخمیوں کو پانی پلانا، ان کی مرہم پٹی کرنا اور انہیں محفوظ مقام پر پہنچانا، اس کام کو سپاہی انجام دیتے ہیں اور وہی زخمیوں کو فوجی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں جو اس وقت بٹالین کے ساتھ فرنٹ پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ مولانا غیث کی بجھی ہوئی آواز میں نا امیدی تھی۔ اور ہاں، آپ میں کوئی بھی کیمپ کی حدود سے باہر نہیں جائے گا۔ سویلین بس اسی کیمپ تک آ سکتے ہیں، اس کے آگے وار زون ہے۔ مولانا نے اس بات میں سر ہلا کر حامی بھر لی۔ گو وہ بددل ضرور ہوئے، پھر بھی انہیں میجر دارائی کی خوش اخلاقی کی وجہ سے قربت کا احساس ہوا۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو پاس کے تندر گاؤں کے خالی گھروں میں رہنے کی اجازت دے دی گئی اور اسی دن سے وہ سب کے سب سڑک کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ ان کا نگراں ایک حوالدار تھا جو انہیں بڑے بڑے پتھروں کو توڑ کر سخت مٹی کے ساتھ بچھانے اور ان پر رولر چلانے کی ہدایتیں دے رہا تھا۔ چونکہ کچی سڑک بنائی جا رہی تھی، اس لیے کولتار اور دیگر لوازمات کی ضرورت نہیں تھی۔ مولانا غیاث اور ان کے ساتھیوں کو یہ کام کافی سخت محسوس ہوا، لیکن یہ محنت کسی عظیم مقصد کے لیے کی جا رہی تھی، اس لیے سب خوشی کے ساتھ اس مشقت کو برداشت کرنے لگے۔ واجد بھی ان کے ساتھ تندہی سے مشغول رہتا، ان کے ساتھ دال روٹی کھاتا اور مولانا کی امامت میں نمازیں پڑھتا۔ دیگر اوقات میں وہ رضاکاروں سے الگ تھلگ، خاموش اور اپنے آپ میں محو زندگی گزارنے لگا۔ کبھی محض تجسس کی وجہ سے کوئی شخص اس سے کچھ پوچھتا تو وہ چند الفاظ میں ٹال دیتا۔ اپنی خواری اور اذیتوں کا ذکر میں کیسے کر سکتا ہوں، اور نوراں کی یادیں جو دھیمی آگ کی طرح میری روح میں سلگتی رہتی ہیں، وہ ایک ایسا راز ہے جس کی بھنک بھی ان مجاہدوں کو مل گئی تو یہ لوگ بھی مجھے سزائیں دیں گے، اس لیے چپ رہنا ہی بہتر ہے، واجد خود کو سمجھاتا۔ مجاہدین واجد کا احترام کرتے تھے، اس کی مترنم اذان کی تاثیر سے وہ جھوم جاتے، اس کی افسردہ نگاہوں میں انہیں معبود حقیقی کی تلاش نظر آتی، یہ خدا کے قریب ہے، اسے اپنے آپ میں گم رہنے دو۔ سبھی یہی سوچتے۔ ہر روز مل جل کر کڑی دھوپ میں کام کرنے سے انہیں اپنے اجتماعی حوصلے اور توانائی کا احساس ہوتا تھا۔ اپنی بامقصد زندگی کے تصور سے انہیں اپنی انا فولاد بنتی محسوس ہوتی تھی۔ ایمبولینس گاڑی ہر روز محاذ پر سے زخمی سپاہیوں کو لے کر آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے زخموں کے درد سے چیختے ہوئے آتے۔ ان کی آہ و بکا اور خون آلود وردیوں کو دیکھ کر مجاہدوں پر خاموشی چھا جاتی اور وہ خوف زدہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے۔ واجد پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ گناہ کا شدید احساس، ساتھ ہی نورا سے اس کی محبت اور اس کے جسم کی خواہش اسے مضطرب رکھتی۔ اس کی دنیا میں ایک ہلچل تھی۔ اس کی آرزو تھی کہ کوئی آواز آسمان سے آتی اور اس سے کہتی کہ وہ بخش دیا گیا ہے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ آرزوئیں، تمنائیں اور خواہشات جو کسی ماورائی شے سے تسکین طلب کرتی ہیں، ان کی تسکین اسی دنیا میں ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی۔ پھر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے جو آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ اس حد تک پریشان ہو جاتا کہ اسے موت کی طلب ہونے لگتی۔ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد رضاکار چارپائیوں پر مولانا غیث کے گرد بیٹھ کر ان کی عاقلانہ گفتگو سنتے۔ تاروں کی مدھم سی روشنی میں جاننا مشکل تھا کہ کون جاگ رہا ہے اور کون سو رہا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ دن بھر کی مشقت اور رات کے وقت پیٹ بھر دال روٹی کھانے کے بعد کئی رضاکار خراٹے بھرنے لگتے، لیکن مولانا پر اس بے ادبی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کی بلند آواز جاگنے والوں کے دل کو گرم کر دیتی تھی۔ بلند پہاڑ اور ان کی ڈھلان پر ساکت درخت اور دور سے آتی توپوں کی گرج جو اس وقت اور بھی ہیبت ناک ہو جاتی تھی، پھر بھی ان سب کا خوف کچھ کم ہو جاتا۔ مولانا بولتے وقت کبھی نیم دراز ہو جاتے اور کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ ان کی سحر بیانیاں اپنا اثر دکھاتی۔ جو اس جنگ میں مارا گیا وہ شہید ہو گیا اور اسے جنت مل گئی۔ جو زخمی یا اپاہج ہو جاتے ہیں ان پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے خدا کو بار بار یاد کرتے ہیں اور پھر اس کی مدد انہیں ملتی ہے۔ اس اندر گاؤں کو دیکھو، یہاں کے رہنے والے بھاگ کر کسی غیر جگہ میں پناہ گزین ہیں، وہاں روزی کمانے کے لیے وہ شب و روز محنت کرتے ہیں، اس طرح وہ توانا اور بہتر انسان بن رہے ہیں۔ واجد ان کی گفتگو بڑے غور سے سنتا، ان کے الفاظ اس کے دل پر گہرا اثر کرتے، وہ عقیدت اور احترام سے ان کے ہر لفظ کو ذہن نشین کرتا۔ مولانا غیث کو اگر اس کی محویت کا احساس ہو جاتا تو وہ اور جوش میں آ جاتے، ان کی خرد افروزی مزید نمایاں ہوتی۔ رات کے اندھیرے میں نہ یہ ہیبت ناک پہاڑ اچھی طرح نظر آتے ہیں اور نہ ہی ان پر اگے پیڑ، سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ بس خدا ہوتا ہے اور اس کی خدائی، اور یہ بھی اسی خدا کی قدرت ہے جو اس ویرانے میں ہمیں 2 وقت کی روٹیاں مہیا کر رہا ہے۔ گر ہم ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھیں تو ہمیں وہاں شفاف اور تازہ ہوا میں خدا سے قربت کا احساس ہوگا۔ جبھی رشی جوگی پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنا بسیرا کرتے ہیں، ایسی باتیں واجد کو بہت متاثر کرتیں اور اس کی روح میں ایک نئی روشنی جلنے لگتی۔ کبھی کبھی مولانا غیث کی عاقلانہ گفتگو میں میجر دارائی کی اردلی کی آمد سے مداخلت ہوتی۔ وہ انہیں اپنے افسر کے پاس لے جاتا۔ میجر دارائی اور مولانا کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو چکا تھا جو رات کی تاریکی میں پروان چڑھتا۔
مولانا کی پرمغز باتیں میجر دارائی کے علم میں اضافہ کرتیں اور میجر اپنے فوجی کارناموں کی داستانیں سنا کر مولانا غیث کے شوق جہاد کو تر و تازہ رکھتا۔ وہ اس درجے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے انہوں نے ماضی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیمپ کے شب و روز میں جو المیہ ہونے والا تھا اس سے ایک رات قبل مولانا غیث کرسی پر میجر دارائی کی چارپائی کے قریب بیٹھے تھے۔ وہ چارپائی پر پسرا تھا اور اس کے سلیپنگ سوٹ کے قمیص کے بٹن کھلے تھے جس سے اس کا چکنا سینہ نمایاں تھا۔ اگر پلنگ پوش سفید نہ ہوتا تو وہ اپنی سیاہ رنگت کی وجہ سے اندھیری رات کا ہیولا لگتا۔ آج بہت دنوں کے بعد ہوا چل رہی تھی اور درختوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں، کبھی تیز اور کبھی مدھم۔ میجر دارائی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور وہ مولانا غیث کی فلسفیانہ گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیمپ کے دیگر افراد سو رہے تھے اور محافظ سنتری دور کیمپ کی حدود کے پاس تھے۔ مولانا غیث کے ذہن میں ان کے افکار کی ریل پیل تھی۔ میجر صاحب ذرا سوچیں، کبھی جیسے ایک قطرے سے انسان جیسی پیچیدہ شے وجود میں آتی ہے اور اس ایک قطرے کے بننے کے لیے خون کے 100 قطروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب عظیم معجزے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ واہ واہ، کیا پتے کی بات کہی ہے۔ کاش کسی معجزے سے یہ سارے کافر گھی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے، پھر یہ جنگ بھی فوراً ختم ہو جاتی اور ہماری فتح کے شادیانے بجتے۔ میجر دارائی نے مولانا کی چکنی ران کو سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں میجر صاحب، قدرت کے ہر کارنامے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ گر کفار کے فوجی گھی کے قطروں میں تبدیل ہو جائیں گے تو ہمارا ایمان اور ہماری جرات کو للکارنے والا کون ہوگا؟ ہم اپنی بہادری کس کے سامنے دکھائیں گے؟ سچ تو یہ ہے میجر صاحب، ہماری اور آپ کی محبت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمیں ہی حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ مولانا غیث نے میجر دارائی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ بالکل درست، ہم اور آپ ایک ہی ہیں مولانا غیث، آئیے ہمارے پاس۔ مولانا فوراً حکم کی تعمیل کی۔ میجر نے مسحری کا پردہ گرا دیا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت مولانا غیث ایک درخت کے سائے میں چارپائی پر اونگ رہے تھے۔ جو سڑک تعمیر ہو رہی تھی وہ ویران تھی، اس پر رولر دھوپ کی حدت سے دہک رہا تھا۔ سڑک کی دونوں جانب مٹی کا ڈھیر اور وہ پتھر تھے جو چٹانوں سے توڑے گئے تھے۔ آج مولانا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوب مشقت کی تھی، جس کے بعد انہوں نے ڈٹ کر روٹی گھی اور بھنے پیاز میں ڈوبی دال کے ساتھ کھائی تھی۔ پھر لسی کے کئی گلاس انہوں نے پیے۔ اونگتی آنکھیں کچھ دیر تک پہاڑ، کچھ فاصلے پر درختوں کے سائے میں سفید خیمے اور ان کے پاس کھڑی ایمبولینس پر کشید سرخ کراس پر سستی سے منڈلائیں۔ دھندلا سا خیال انہیں آیا کہ ایمبولینس پر عیسائیت کا سرخ نشان اسلام کی توہین ہے۔ پھر انہیں گہری نیند آ گئی اور وہ زور زور سے خراٹے لینے لگے۔ آج ہوا تیز تھی، کچھ زیادہ ہی شور تھا اس میں آج۔ درخت کی ٹہنیاں بھی بے چین سی ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ درخت سے زرد اور موٹا سا زہریلا سانپ چارپائی پر گرا، مولانا کے گال کو ڈس کر چارپائی سے اترا اور قریب کی جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ مولانا کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے ذرا سا کھلیں۔ شریر میجر صاحب، ان کے منہ سے نکلا اور پھر وہ موت کی نیند سو گئے۔ 1 گھنٹے بعد وہ مردہ پائے گئے۔ رضاکاروں میں کھلبلی مچ گئی۔ کیمپ کے دیگر افراد بھی پریشان ہو گئے۔ میجر دارائی بھاگا ہوا آیا۔ اس ویرانے میں جس شخص کی رفاقت اسے میسر آئی، جس نے اس کے ذہن اور جسم کا تناؤ دور کر دیا، وہ اس طرح اچانک دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فوج کی وہ زندگی جس میں ہر وقت چستی، مرنے مارنے کے لیے ہر دم تیار رہنا، ان سب سے وہ دور ہو چکا تھا۔ عموماً وہ میدان کارزار سے دور ہی رہا تھا۔ اسے ڈیوٹی کچھ اس طرح کی دی جاتی تھی جس میں فوجی خندق اور توپ کے پھٹتے گولوں کے قریب جانے کی اسے نوبت نہیں آئی تھی۔ ایک سست زندگی کا وہ عادی ہو چکا تھا جس میں اکثر اکتاہٹ اسے محسوس ہوتی۔ مولانا غیث نے اس اکتاہٹ کو دور کر دیا تھا۔ جس وقت اس نے ان کی موت کی خبر سنی وہ دوپہر کی نیند پوری کر چکا تھا، پھر بھی کچھ غنودگی اس پر تھی۔ موت کی خبر کچھ دیر تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک جوان شخص کو بغیر کسی وجہ کے موت آ جائے گی، اس کے تصور میں بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کا اردلی یہ خبر لایا تھا اور پریشان سا پاس کھڑا تھا۔ اسے دارائی چند لمحوں کے لیے خاموش تکتا رہا۔ کھلے ہوئے منہ سے اس کے زرد دانت جھانک رہے تھے۔ اردلی کو محسوس ہوا کہ اس کا افسر ڈر گیا ہے، چونکہ اسے بھی موت خیمے کے باہر کھڑی نظر آ رہی ہے، اور یہ سچ بھی تھا۔ میجر دارائی اٹھا اور بغیر کپڑوں کو تبدیل کیے خیمے کے باہر چلا گیا۔ جب وہ مولانا کی لاش کے پاس پہنچا تو اس کی گھبراہٹ اور ہیبت نمایاں تھی۔ اس نے مولانا غیث کے سینے پر کان رکھا، وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ مولانا کی سانس کی عام درفت بند تھی اور جھنجھوڑنے پر بھی وہ نہیں جاگے۔ ڈاکٹر محاذ پر تھا، وہاں پر مولانا کو نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میجر دارائی نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ خدا کا حکم، واجد نے غمگین لہجے میں مختصر جواب دیا۔ اس کی نگاہیں مولانا غیث پر جمی تھیں۔ ان کے گول چہرے پر کسی انتشار کی علامت نہیں تھی۔ اس پر ایک عجیب سا بھولا پن تھا، ایک بچے جیسا بھولا پن جس نے مذاقاً اپنے چہرے پر سیاہ داڑھی چپکا لی تھی۔ مولانا کی بے چین آنکھوں میں اس وقت کوئی آگ نہیں سلگ رہی تھی۔ سب کچھ سے ماورا وہ بے جان کہیں دور دیکھ رہی تھیں۔ ان کی موت کا واجد کو سخت صدمہ تھا۔ اس کی نگاہ میں مولانا سیدھے سادے انسان تھے جن کے پاس سچا ایمان تھا، جبھی وہ مہاجروں کی ہر قسم کی امداد کے لیے مستعد رہتے تھے۔
واجد کو اس کا بھی احساس تھا کہ ان کی مدد کے بغیر وہ زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ انہوں نے اسے امید دی تھی، زندگی کا مقصد بتایا تھا، اور انہوں نے اسے احترام دیا تھا، چونکہ جب وہ امامت نہیں کرتے تو یہ فرض واجد کو سونپ دیتے تھے۔ میں ان کے عاقلانہ الفاظ اور ان کی خطبوں کو کبھی نہیں بھول سکتا، واجد سوچ رہا تھا۔ اس نے میجر دارائی کی آواز سنی، ہمیں مولانا صاحب کو جلد دفن کر دینا چاہیے، ورنہ گرمی کی وجہ سے ان کی لاش گلنے لگ جائے گی۔ مولانا صاحب کی خواہش تھی کہ وہ جنگ کے میدان میں دفن کیے جائیں، ایک دبلے پتلے اور لمبے رضاکار نے سنجیدگی سے اطلاع دی۔ اس خیال سے کہ مولانا کی فضیلت اسے آ جائے اس نے مولانا کی ٹوپی پہن لی تھی۔ اس وقت سارا کشمیر جنگ کا میدان ہے، ہم انہیں یہیں ان کی برچھی کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں تاکہ وہ دوسری دنیا میں کفاروں کے ساتھ جنگ کر سکیں، میجر دارائی نے کہا۔ مجاہدین فوراً مان گئے، مولانا کو نہلا دھلا کر ایک صاف چادر میں لپیٹ کر چارپائی پر ان کی برچھی سمیت لٹا دیا گیا۔ چند لمحوں کے لیے واجد، میجر دارائی اور اس کی پلاٹون کے سپاہی خاموش کھڑے رہے۔ ہوا تھم گئی تھی، وادی اور پہاڑ پر درختوں کے جھنڈ ساکت تھے، سورج پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچ چکا تھا اور دھوپ بھی کمبلائی سی تھی، اور زیر تعمیر سڑک کی ویرانی مولانا غیظ کی یاد دلا رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں غیظ اپنے جوش اور ولولے کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ کچھ دیر بعد مجاہدوں اور فوجیوں نے وضو کیا، پھر صف بندی کی، نماز جنازہ واجد نے پڑھائی۔ اس کے چہرے کی اداسی اور نم آنکھوں نے میجر دارائی کو بہت متاثر کیا۔ اس دن کے بعد میجر دارائی کے دل میں واجد کے لیے احترام آ گیا۔ دارائی کو یقین ہو گیا کہ واجد سارے مجاہدین سے مختلف ایک متبرک انسان ہے، اسے دوسروں کی طرح سڑک پر مشقت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ وہ سڑک پر کام کرنے والوں پر نگاہ رکھے اور ان کے حوصلے بلند کرے۔ واجد کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ جہاد میں حصہ لے رہا تھا جس میں ہر کام متبرک تھا۔ کبھی کبھی دشمن کے ہوائی جہاز بمباری کے لیے ادھر آ نکلتے، لوگ پناہ کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے، لیکن واجد پر کسی قسم کی گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی۔ وہ کوئی سورہ پڑھ کر خود پر دم کرتا، پھر آرام سے چلتا ہوا کسی کھڈے میں جا کر چھپ جاتا۔ اسے یقین تھا کہ اگر موت کو آنا ہوا تو اس کی ہر احتیاط کے باوجود ضرور آئے گی۔ وہ اکثر سوچتا کہ موت جتنی جلدی آئے بہتر ہے۔ جس کشمکش سے اس کی زندگی اجیرن ہو رہی تھی، اس سے جتنی جلدی نجات ملے اتنا ہی اچھا ہے۔ جو سڑک بن رہی تھی وہ درختوں کے جھنڈ اور پہاڑ کی کھڑی چڑھائی کے ساتھ گزرتی تھی۔ جب کبھی بھی بم گرے اس سڑک کا نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی مارا گیا۔ چند میل کے فاصلے پر جنگ پوری شدت سے لڑی جا رہی تھی۔ خبر گرم تھی کہ پہاڑ کی دوسری جانب جو وادی تھی اس سے گزر کر دشمن کوٹلی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کا ایک بریگیڈ کالا دیو پہاڑ پر سے ہوتا ہوا پنجنی پہنچنا چاہتا ہے۔ اس طرح نہ صرف میرپور اس کے زیر نگیں ہو جاتا بلکہ راول پنڈی بھی اس کی زد میں آ جاتا۔ محاذ سے آنے والے زخمیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور محاذ پر کمک تیزی سے پہنچائی جا رہی تھی۔ دھول اڑاتے ٹرک آتے اور ان سے فوجی اپنی رائفلیں اٹھائے کود کر باہر آ جاتے۔ افسروں کے حکم پر ان کی صف بندی ہو جاتی اور وہ اس کے ساتھ اس پہاڑی راستے پر چل پڑتے جو محاذ کو جاتا تھا۔ ان سب کو ادھر جاتے دیکھ کر واجد کو ان سے عقیدت محسوس ہوتی۔ ہر نماز کے بعد وہ فتح کی دعائیں مانگتا۔ اس کی پرسوز صدا سے کبھی کبھی زخمیوں کی آہ و بکا میں بھی کمی آ جاتی۔ جنگ کیمپ کے قریب نہیں آئی، کیمپ والوں کو دشمن نظر نہیں آیا۔ انہیں یقین آنے لگا تھا کہ واجد صاحب کرامات ہے۔ اس کی دعاؤں کا اثر تھا جس کی وجہ سے دشمن دور رہا۔ ایک دن ایک سپاہی واجد کے پاس آیا اور اس نے اپنی بیمار ماں کے لیے دعا مانگنے کے لیے کہا۔ واجد نے نہ صرف دعا کی بلکہ ایک تعویذ بھی سپاہی کے ماں کے لیے اسے دے دیا۔ کچھ دن کے بعد سپاہی نے واجد کو بتایا کہ اس کی ماں تندرست ہو گئی ہے۔ اس نے مارے احترام کے واجد کے ہاتھ چومے اور اس کے پیروں کو ہاتھ لگایا۔ کچھ دنوں کے بعد جب دھوپ کی شدت پڑ رہی تھی اور واجد دیگر رضاکاروں کے ساتھ پتھر کو ایک ہتھوڑے سے توڑ رہا تھا تو دور کسی گاؤں سے کچھ لوگ ایک عورت کو خچر پر بٹھا کر لائے۔ عورت جوان تھی، وہ زور زور سے گردن ہلا کر بے معنی باتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا خاوند بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی کی ایسی حالت پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن آج جب وہ میرپور جا رہے تھے تو راستے میں اس کی حالت بگڑ گئی۔ کسی سپاہی نے واجد کی بزرگی کی اطلاع انہیں دی تھی، اس لیے وہ یہاں آ گئے ہیں۔ وہ سب کے سب کیمپ کے باہر گیٹ پر کھڑے سپاہی سے اندر جانے کے لیے منتیں کر رہے تھے۔ میجر دارائی کا حکم تھا کہ کیمپ کے قریب کوئی غیر فوجی جب آتا ہے تو اسے ضرور اطلاع ملنی چاہیے۔ اسے جب خبر ملی تو وہ اپنے دفتر سے باہر آیا اور واجد کو اس نے کہا کہ خپتی عورت کے لیے کچھ کرے۔ عورت کیمپ کے اندر اسی درخت کے نیچے لائی گئی جہاں مولانا غیظ کی موت ہوئی تھی۔ ان کی قبر پاس ہی تھی۔ جب واجد گاؤں والوں کے پاس آیا تو عورت کے مریل باریش خاوند نے اس کے پیروں کو پکڑ کر التجا کی۔ شاہ جی اللہ والے ہو، اس بد نصیب کے لیے کچھ کرو۔ بولنے والا پر امید نگاہوں سے واجد کو تک رہا تھا۔ ارد گرد جو لوگ کھڑے تھے ان کی نگاہیں بھی واجد پر جمی تھیں۔ سبھوں کے لیے پاگل عورت ایک تماشا تھی اور وہ معجزے کے منتظر تھے۔ کچھ دیر تک واجد کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، لیکن جس خدا نے اس کی مدد کی تھی اس سے اسے امداد کی امید تھی۔ عورت کا وہ دوپٹہ اس کے سینے پر سے ڈھلک گیا تھا اور میلی شلوار کے پائنچے اس کے ٹخنوں تک آ گئے تھے۔ وہ جھوم رہی تھی اور بار بار زمین پر ہاتھ مار کر میرا دل بھر دے کا ورد کر رہی تھی۔
واجد نے اس عورت کے قریب پہنچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اے خدا میری مدد کر، اس عورت کو شفا دے، تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس دعا کے ساتھ واجد کو خود اعتمادی کا احساس ہوا، جیسے خدا کی برکتیں اس کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ ہوا کی گرمی اچانک ختم ہو گئی، جو لوگ اسے تک رہے تھے ان کا وجود نہیں رہا۔ اس وقت واجد کے سامنے وہ بلا تھی جو عورت کی کھوپڑی میں گردش کر رہی تھی۔ اس نے عورت کے سر کے خشک بال کو پکڑ کر زور زور سے کھینچا اور پھر اس کے سر کو اپنے سخت ہاتھوں سے دبانے لگا۔ وہ زیر لب سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کی سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ عورت کی آنکھوں کی وحشت غائب ہو گئی۔ اس نے مجبور نگاہوں سے واجد کو لمحے بھر کے لیے تکا۔ اس کی گھنی پلکیں، چوڑی پیشانی، کھڑی ناک، جہاں موتیوں جیسے پسینوں کے قطروں کے درمیان ایک سرخ مسا ننھے سے یاقوت کی طرح دمک رہا تھا۔ دیدہ داڑھی اور چہرے پر جلال۔ واجد کا ہر نقش عورت کے دل میں اتر گیا۔ عورت کے منہ سے دھیمی سی سسکی نکلی اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی چیخ و پکار بند ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پیر کی والہانہ حرکتیں ختم ہو گئیں۔ اس نے گردن میں جھولتے زرد دوپٹے سے اپنا سینہ ڈھک لیا۔ واہ! بھیڑ میں سے آواز بلند ہوئی، دیکھ یار، میں نہ کہتا تھا اس عورت پر جن سوار ہے۔ اس جن کو کس طرح استاد واجد نے اپنی مٹھی میں بند کر لیا، ایک مجاہد بولا۔ بھائی پیر کو استاد مت کہو، اس کے ساتھی نے اعتراض کیا۔ جا اپنے خاوند کے پاس جا، واجد نے عورت کو حکم دیا۔ اور تو، واجد اپنی بند مٹھی پر گرجا، کبھی اس عورت کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ ساتھ ہی اس نے مٹھی کھول دی اور غصے سے خلا میں دیکھنے لگا، جیسے خوفزدہ جن کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ عورت دزدیدہ نگاہوں سے واجد کو دیکھتی ہوئی اپنے خاوند کے پاس چلی گئی۔ جو لوگ پاس کھڑے تھے وہ تعریف اور احترام کی نگاہوں سے واجد کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھا، بہت خوش۔ جب اس عورت کے سر پر واجد نے ہاتھ رکھا تو اس کے دل میں کوئی شہوانی خواہش نہیں جاگی۔ اس عورت کو اپنے بازوؤں میں کچلنے کا گناہ اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ وہ پاک اور متبرک ہو چکا تھا، خدا نے اسے معاف کر دیا تھا، اس کی عبادتیں قبول ہو گئی تھیں۔ اے خدا، تو رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بد نصیب بندوں کا سچ مچ نگہباں ہے۔ واجد بڑبڑا رہا تھا اور آنسوؤں سے نم اس کا چہرہ دھوپ سے دمکتے آسمان کی جانب تھا۔ اس کے ہاتھ پیروں میں لرزش تھی، کیف اور وجد کی ایک ندی تھی جو اسے بہائے لیے جا رہی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگ ڈر گئے۔ ان میں سے ایک پکارا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر! سبھوں نے مل کر آواز بلند کی۔ جوابی نعرے میں میجر دارائی کی آواز سب سے اونچی تھی۔ واجد پر دیر تک وجدانی کیفیت رہی۔ جب اسے ارد گرد کا کچھ احساس ہوا تو آہستہ آہستہ چلتا ہوا کیمپ کے کچن کے پاس جا کر اس نے پانی سے بھرے ڈرم سے لوٹے میں پانی بھرا اور وضو کرنے کے بعد اپنی کوٹھری میں آ کر شکرانے کی نماز پڑھنے لگا۔ آج کی نماز میں سرشاری تھی، خالق حقیقی سے اس قربت کا احساس تھا جس کے لیے وہ تڑپتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ نمازیں پڑھتا گیا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ دو مجاہد واجد کو بلانے کے لیے آئے لیکن ان کے قدم باہر ہی رک گئے۔ کوٹری کی دیواروں کے بڑے سوراخوں سے روشنی کے ہالے واجد کے گرد پڑ رہے تھے اور وہ جائے نماز پر سجدے میں پڑا والہانہ خدا کو اس کے متبرک ناموں سے پکار رہا تھا۔ اس دن کے بعد اور بھی معجزے ہوئے اور جب وہ نہیں ہوئے تو لوگوں نے کہا خدا کی مرضی نہیں تھی۔ واجد نے فیصلہ کر لیا، اس جنگ میں اگر وہ زندہ رہ گیا تو آس پاس کے کسی پہاڑ میں وہ اپنا مسکن بنا لے گا اور خود کو خدا کی ذات میں جذب کر دے گا۔